السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ہمارا آج کا سبق دیکھ لیجئے، آپ توجہ سے اس چیز کو سن لیجئے، کیونکہ یہ ہم قرآن کے اوپر تو اب آ گئے ہیں، قاعدہ نہیں ہے، اس کو بہت توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ ہم نے کچھ قواعد پڑھے ہوئے ہیں، ان قواعد کو ہر وقت ذہن میں رکھیں اور سبق شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہے اولئک، بڑی مد آ گئی ہے اور حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو یہاں پہ مد متصل ہے اور اس کو 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اولئک، علی کھڑی زبر ہے تو تھوڑا سا لمبا کریں گے، زبر کو حرکات کو جلدی سے پڑھتے ہیں۔ ہدم، یہاں پہ تنوین کے فوراً بعد نون حروف مشدد ہے، ہدم، تو ان کو ادغام کرنا کہتے ہیں، یعنی 2 حروف کو ملا کر ایک حروف کر لینا، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ ادغام کا مطلب ہے کہ 2 حرف کو ایک میں ملا کر ایک حرف بنا لینا۔ تو یہاں پہ ہدم ادغام ہو رہا ہے، یہاں پہ ہم تنوین نہیں پڑھیں گے بلکہ ملا کر ایک کر لیں گے۔ اور اسی طرح آگے بھی دیکھ لیں، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے فوراً بعد را مشدد ہے، مشدد حروف آ گیا ہے، تو یہاں پہ ہم نون کو نہیں پڑھیں گے، را کو ملا کر پڑھ لیں گے، من ربہم۔ پھر آگے وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اسی طرح نون اب پھر مشدد ہے اور یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، تو تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے مشدد حروف کی وجہ سے۔ ان الذین، ذا پہ یائے مدہ ہو رہی ہے۔ کفروا، یہاں پہ واو مدہ، سواء، اور یہاں پر حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پہ مد متصل ہو رہی ہے، علیہم۔ اب بعض اوقات جب ہم سن رہے ہوتے ہیں قرآن کو تو وہ علیہم اس کو لمبا کر دیتے ہیں، جبکہ یہاں پہ لین ہے اور لین کو لمبا نہیں کرنا، علیہم۔ آگے حروف نون ساکن ہے اور وہ حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، تو یہاں پہ اس کو غنہ کریں گے، تھوڑا سا غنہ پہ 1 الف کے برابر ٹھہرتے ہیں۔ انذرتہم، را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ ام لم تنذرہم، اب تنذرہم یہ غلط طریقہ ہے، تنذرہم را کو ہلانا نہیں ہے، تنذرہم لا یؤمنون۔ آگے ہے ختم اللہ، اللہ کے لام کو، اللہ کے لام اللہ سے حرف اللہ سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھتے ہیں، پر پڑھتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، پھر وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم، تا اور واو پہ ادغام ہو رہا ہے، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ پھر اسی طرح آگے ومن الناس، یہاں بھی ہم نون کے ساتھ ملا رہے ہیں اور غنہ بھی ہو رہا ہے۔ من یقول، یہاں پہ ادغام مع غنہ، یعنی غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے ہم۔ من یقول، نون کے آواز تھوڑی سی آئے گی اور خشیوم کے ساتھ جس طرح صحیح والا غنہ ہوتا ہے ویسے بھی نہیں ہوگی، اور بالکل نون کی آواز بھی واضح نہیں ہوگی۔ من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ اب جہاں پر نا میم ساکن کے فوراً بعد با آ جائے، میم ساکن کے فوراً بعد با آ جائے، وہاں پہ اقلاب ہوتا ہے، مطلب تھوڑی دیر ہم نے وہاں بھی غنہ کرنا ہے، رکنا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں
ادغام ہوتا ہے، اقلاب ہوتا ہے یا پھر غنہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری تلاوت کو، ہمارے قرآن پڑھنے کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اور اگر ہم ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے تو پھر ہمارا قرآن کو وہ مزہ نہیں رہتا۔ جیسے کہ ہمیں کسی کو بہت زیادہ کھانے کا شوق ہو اور وہ کھانا چاہتا ہو کہ بہت مزے کا کھانا سامنے آ جائے، اور اس کھانے کے اندر وہ کھانا تو بہت مزے کا ہو لیکن اس کے اندر مٹی وغیرہ ڈل جائے یا پھر اس میں کوئی ریت کے ذرات آئیں تو وہ پھر ہم سے کھایا نہیں جاتا۔ تو اسی طرح ہم جب تلاوت پڑھتے ہیں اور ہم اس کے حرکات کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کے لیے اس کے یہ جو قواعد سیکھے ہم نے، اس کی خوبصورتی کے لیے جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے کی حلاوت ہم خود محسوس کرتے ہیں، ہمیں خود قرآن پڑھنے کا مزہ آتا ہے۔ تو آج ہماری آیات 8 ہو گئی ہیں مکمل الحمدللہ، تو کل ہم اس کو باقی کنٹینیو کریں گے۔ ہم امید ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہم روزانہ سیکھیں گے۔ اسی طرح ہر آیت میں میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ اسی طریقے سے میں قرآن کو سکھاؤں۔ مطلب ایک ہے کہ قرآن کی تلاوت کروں، ایک ہے کہ قرآن کو سکھاؤں۔ تو میں یہ جو علیحدہ ہر لفظ کو پڑھنا اور پھر ہر لفظ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کہ اس میں کیا قواعد استعمال کیے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ سمجھنے میں آسانی ہوگی اور پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔